نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 10 شامل ہے۔ آیات کے حساب سے بات کریں تو آیا نمبر 87 سے لے کر کے آیا نمبر 96 تک شامل ہے، اور یہ کل 10 آیات ہیں، اور یہ رکوع کل 10 آیات پر ہی مشتمل ہے گویا کہ۔ اور یہاں پر تذکرہ جو ہے وہی قوم یہود اور بنی اسرائیل کا چلا آ رہا ہے کہ جس میں ہمارے لیے جو موجودہ امت مسلمہ ہے اس کے لیے بہت زیادہ عبرتناک جو ہے وہ نصیحتیں اور سبق شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع کا آغاز یوں فرمایا ہے کہ اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً البتہ ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ کون سی کتاب عطا کی تھی؟ تورات عطا کی تھی، ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پیدر پہ بھیجے من بعدہ ان کے بعد، یعنی جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ کے بعد ہم نے پیدر پہ بھیجے بالرسول، رسول۔ رسول جو ہے یعنی بغیر واو کے، یہ رسول جو کہ واو کے ساتھ ہے اس کی جمع ہے۔ رسول واحد ہے اور رسول جو ہے یہ جمع ہے۔ یہاں پر اس کا جو معنی ہے وہ انبیاء کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بھیجے۔ یہ معنی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے ہمیں نبی اور رسول کے فرق کو سمجھنا پڑے گا۔ عام طور پر یہ دونوں جو اصطلاحات ہیں یہ مترادف ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پہ قرآن و سنت کے اندر عمومی طور پر مستعمل ہوتی ہیں، یعنی نبی کی جگہ پہ رسول کا معنی کر دیا جاتا ہے، رسول کی جگہ پہ نبی کا معنی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں کچھ اور جوڑے بھی ہیں، مترادف ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جن کا معنی ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام اور ایمان، عام طور پر اسلام کا ترجمہ ایمان سے کر دیا جاتا ہے، یا ایمان کا ترجمہ جو ہے وہ اسلام سے کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک اور جوڑا ہے جہاد اور قتال۔ جہاد کے اندر قتال بھی شامل ہے، یعنی دو بدو یا جو لڑائی ہوتی ہے آمنے سامنے، فزیکل فائٹ، بیٹل فیلڈ میں جا کر کے دشمن کے آمنے سامنے ہو کر کے، تو جہاد کے اندر قتال بھی شامل ہے، اور قتال سے مراد جہاد بھی لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جوڑے ہیں۔ ان کے بارے میں مفسرین اکرام رحمہ اللہ اور علماء اکرام نے ایک اصول وضع کیا ہے ایسے مترادف الفاظ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اذا اجتمع تفرق، جب یہ جوڑا یعنی نبی اور رسول، یا پھر اسلام اور ایمان، اور اسی طرح سے جہاد اور قتال، جب یہ ایک ہی جگہ پر استعمال ہو رہے ہوں گے تو تفرق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں الگ الگ معنی میں اس وقت استعمال ہو رہے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے اصطلاحی معنی ان کا مراد لیا جائے گا، اس وقت یہ لغوی معنی میں نہیں ہوں گے۔ وَإِذَا تَفَرَّقَ اجْتَمَعَ، لیکن جب الگ الگ جگہوں پر مختلف کانٹیکسٹ میں جب یہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ مترادف ہوتے ہیں، یعنی جیسے رسول اگر الگ ہے اس کی جگہ پہ نبی اسی مقام پر نہیں آ رہا یہ لفظ تو رسول کا معنی نبی سے کیا جاتا ہے، اینڈ وائس ورسا، اس طرح سے نبی اگر الگ سے آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ رسول سے بھی کیا جا سکتا ہے، اینڈ سو آن۔ اسلام اور ایمان میں بھی ایسے الگ الگ ہوں تو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوں گے، اس طرح سے جہاد اور قتال الگ الگ ہوں تو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوں گے۔ جب اکٹھے ہوں گے تو اس وقت دونوں اپنے اپنے اصطلاحی معنی میں الگ الگ جو ہے دونوں کا معنی ہم نے وہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ جو رسول ہے اس کا معنی ہم انبیاء سے کیوں کر رہے ہیں، اس کا ایک قرینہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ معنی لینے کے لیے بھی آپ کو ایک قرینہ کوئی نہ کوئی لانا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول کا پہلے ہم فرق سمجھتے ہیں۔ نبی جو ہے وہ عام ہوتا ہے، اور وہ سابقہ جو اس سے پہلے جو نبی ہے یا رسول ہے وہ اسی کی شریعت لے کر کے آتا ہے، اس کو نیا قانون نئی شریعت نہیں ہوتی بلکہ سابقہ کو ہی اس نے آگے لے کر کے چلنا ہوتا ہے۔ جبکہ جو رسول ہوتے ہیں خاص قوم ہوتی ہے اور اس کو نئی کتاب ملتی ہے، خاص کتاب ملتی ہے، خاص پیغمبر ہوتا ہے وہ، تو اس کی اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس کا عہدہ برتر اور بالا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جتنا بھی قرآن مجید میں قتل انبیاء کا ذکر ہے تو انبیاء کا قتل تو ہے لیکن رسول قتل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کا خاص نمائندہ ہوتا ہے، اس کے لیے اسپیسیفک جو ہے وہ پروٹیکشن کے میئرز لیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھتے ہیں، اور کے اوپر ان قاتلانہ حملہ اگر ہو بھی جائے تو وہ کبھی بھی قتل نہیں ہوتے، دشمن کے ہاتھوں سے وہ قتل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کی خصوصی مدد، نصرت اور حفاظت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مقتول نہیں اور ان کو یہود قتل نہیں کر سکے. قرآن مجید میں متعدد شواہد اس کے موجود ہیں. اور رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. وما قتلوا وما صلبوہ، سورہ نساء کے اندر موجود ہے، پارہ نمبر 6 میں. نہ قتل کر چکے ہیں نہ سولی پہ چڑھا چکے ہیں یہود، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا. تو رسول تھے. حضور پاک علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، خواہش کا اظہار فرمایا، لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. 3 دفعہ ایک ہی جملے میں جو ہے وہ دعا فرمائی کہ میں قتل کر دی جاؤں اللہ کے راستے میں، شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، گویا کہ شہادت کی تمنا فرمائی. لیکن اللہ رب العزت نے یہ اعزاز حضور پاک علیہ السلام کے دامن میں کیسے ڈالا؟ یہ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضور کے دامن کے اندر حضور کے خاندان میں جتنے بڑے بڑے اعزاز تھے، یہ شہادت کا اعزاز بھی اس انداز میں جمع فرما دیا. لیکن خاص نفس رسول کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی قتل نہیں ہو سکا. تو اس لیے جو رسول ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں. اب یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اگلے رسول آئے ہیں وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، تقریباً 1400 سال کا فاصلہ. اب اس دوران جو یہود ہیں وہ انبیاء کو قتل کرتے رہے، کوئی رسول نہیں آئے. جناب موسیٰ اور جناب ہارون ان کو بھی رب العزت نے خاص کر دیا تھا، تو رسول کے درجے پہ ان کو پروموٹ کر دیا گیا تھا. اذهبا الى فرعون انه طغى، سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے. اس طرح سے جو ہے وہ سورہ نازعات کے اندر موجود ہے، اذهب الى فرعون، اور قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی موجود ہے. وہ ہے کہ جب ان کو اسپیسیفک کر دیا تو ان کی پروموشن ہوگی، اب وہ خاص ہوگی. تو یہود چاہ کر کے بھی جو ہے وہ ان کو قتل نہیں کر سکے. جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ کس قدر دشمنی انہوں نے مول لی. جناب موسیٰ علیہ السلام جب اس پہ جا چکے تھے، کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے سے ہارون علیہ السلام تذکرہ کیا ہے 9ویں پارے کے اندر، سورہ کے اندر، سورہ آراف میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا، یہ لوگ مجھے مارنے والے تھے. یہ لوگ 16ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی موجود ہے. قتل نہیں کر سکتے. جو رسول ہوتا ہے وہ قتل نہیں ہوتا. جناب زکریا علیہ السلام نبی تھے اور ان لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. جناب یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، شہید کر دیا، قتل کر دیا. تو گویا کہ ہر نبی کے اندر ہر نبی جو ہے ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو، لیکن ہر رسول کے اندر نبی ہوتا ہے، تو رسول کے اندر نبی شامل ہے. اس طرح سے دیگر جو جن جوڑوں کا، جن مترادفات کا میں نے تذکرہ کیا آپ سے، ایمان اور اسلام ہے. تو جو اسلام ہے وہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ایمان موجود ہو. کئی سارے مسلمان پھرتے ہیں لیکن مومن کا درجہ نہیں ہے ان کا. مومن تو وہ ہوتا ہے جو پریکٹسنگ ہوتا ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے، جو اعمال کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. اور مومن جو ہے وہ پروموٹڈ ہوتے ہیں، وہ اسلام اس کے اندر آلریڈی داخل ہوتا ہے، تب وہ ایمان کا درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. وَإِذَا اجْتَمَعَ تَفَرَّقَ، جب ایک ہی جگہ پہ آئیں گے تو دونوں کی الگ الگ معنی ہو جائیں گے. جیسے سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دی، قالت الاعراب آمنا، یہ عربی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. آپ ان سے کہیں لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. گویا کہ اس جگہ پہ فرق واضح کر دیا کہ بھئی اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے. اسلام ہے انیشل ڈگری آف فیتھ، کہ صرف زبان سے اقرار کیا. زبان سے اقرار ڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی لالچ میں ہو سکتا ہے، مال غنیمت کے لالچ میں ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے حملے کے خطرے سے ہو سکتا ہے. ویسے ہی اپنی ٹور ٹشن بنانے کے لیے، قبیلے کے لوگوں پہ روب جھاڑنے کے لیے کہ میرا مدینہ کے لوگوں سے تعلق ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو کتنی فتوحات مل رہی ہیں. جس طرح ہمارے یہاں عادت ہے کہ ہر انسان کے اندر ایج آف ڈومیننس ہوتی ہے، وہ ایسے خود کے اندر ایسی چیز دکھانا چاہتا ہے یا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دوسروں پر روب پڑے. تو اسلام انیشل ڈگری آف فیتھ ہے. حال رب العزت نے یہی سورۃ الحجرات میں فرما دیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور اعمال کے اوپر کھڑے ہوگے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اب تم یقیناً تمہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان کے درجے میں تمہیں پروموٹ فرمائیں گے، پھر تم مومن ہو، ابھی تم صرف مسلمان. اور اسی طرح سے جہاد اور قتال والا معاملہ ہے کہ جب اکیلا جہاد ہوگا تو اس کے اندر ہر طرح کی جو فائٹ ہے وہ ساری آئے گی. جہاد بالنفس بھی، جہاد باللسان بھی، اگرچہ جہاد بالنفس، جہاد بالقتال، جہاد بالسیف کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن جہاد بالنفس خاص طور پر اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ مجاہدے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا، سیلف کنٹرول جس کو کہتے ہیں، سیلف مینجمنٹ کہتے ہیں، سیلف ڈسپلن کہتے ہیں.
اپنی خواہشات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا، دبا کر کے رکھنا، کہ جو شخص پہلا قدم اپنی خواہشات کے اوپر رکھتا ہے اس کا اگلا قدم جنت پر ہوتا ہے. جہاد بالنفس ہے. جہاد کے لفظ کے اندر ساری ٹائپس، all the forms of jihad are included in the word of jihad. جہاد باللسان زبان کے ساتھ، جہاد بالقلم قلم کے ساتھ، اس طرح سے دوسری جو اقسام ہے جہاد بالمال بھی اس میں شامل ہے. بٹ جب قتال کی اصطلاح ہوگی تو اس کے اندر فزیکل فائٹ ہوگی، جہاد بالسیف ہوگا، آمنے سامنے دو بدو لڑائی ہے، یا تو مریں گے یا ماریں گے، قتل کریں گے یا قتل ہوں گے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. سورۃ التوبہ. قتل ہوتے اور قتل کرتے. تو قتال کے اندر جہاد شامل ہے، لیکن جہاد جب بولا جائے گا تو اس کے اندر جہاد کی ساری ٹائپس آئیں گی. تو یہ تو ہوگی بات کہ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ رسول کا ترجمہ انبیاء سے کیوں کیا. کیوں کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگلے جو رسول بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے. اس دوران کوئی اور رسول نہیں آئے، جس کو انگریزی میں میسنجر کہتے ہیں. دیر از ڈفرنس بٹوین میسنجر اینڈ پروفیٹ، یعنی نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. نبی کا ترجمہ پروفیٹ سے کیا جاتا ہے، نبی نبا سے ہے، خبر دینا، تو پروفیٹ کہتے ہیں خبر دینے والے، جبکہ میسنجر کہتے ہیں میسج سے، پیغامبر جو خاص ایک پیغام لے کر کے آتے ہیں. تو رسول کا درجہ نبی سے اوپر ہوتا ہے، وہ پروموٹڈ ہوتے ہیں. اس لیے رب العزت نے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، گویا ہم نے پیدر پہ بھیجے ان کے بعد انبیاء. تو رسول کا ترجمہ انبیاء کے ساتھ کریں گے، واضح ہوگی یہ بات، کیونکہ رسول قتل نہیں ہوتے. اس دوران انبیاء قتل ہوتے رہے ہیں، جن کا تذکرہ بھی کیا زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے. اور رسولوں کے بعد اللہ رسولوں کے بارے میں رب العزت کا واضح اعلان ہے سورہ مجادلہ کے آخر میں، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہتے ہیں. تو قتل ہو جانا یہ دراصل ظاہراً حصی اعتبار سے ایک مغلوب ہونے کی علامت ہے، اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایسا ممکن نہیں ہے. فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَم، پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بالبینات، واضح دلائل. بینات ان کی جمع ہے، یہ بمعنی معجزے کی بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حصی معجزات جو ہیں وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا کیے گئے. ان کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے. سورہ آل عمران اس کے بعد آئے گی، آیہ نمبر 47 to 50، 47 سے 50 تک. اس طرح سے سورہ مائدہ کے آیہ نمبر 110 کے اندر ہے، اور اس طرح سے سورہ مریم میں جزوی طور پر ان کے معجزات کا تذکرہ موجود ہے. تو فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے اور واضح حصی معجزات ہم نے عطا کر کے بھیجے. یہود کو بتایا جا رہا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ. روح القدس سے مراد کیا ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام. گویا کہ انبیاء کے پاس ان کے ہاتھوں پہ جتنے انبیاء رسول کے ہاتھوں پہ معجزات ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے دراصل اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، بذریعہ فرشتوں کے ہوتے ہیں، اور وہ خرق عادت ہوتے ہیں، عادت کے خلاف ہوتے ہیں، اور وہ ان کی نبوت اور رسالت کے اوپر دلیل کے طور پر اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتے ہیں. معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والی چیز کو، اعجز یعجز اعجازا فهو معجز. تو جو چیز عقل کو عاجز کر دے اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو اگر نبی یا رسول کے ہاتھ پر اگر اس طرح کی خرق عادت جو ہے وہ بات ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. جبکہ کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، تو وہ بھی یقیناً اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اس لیے جہاں پر بھی معجزات کا بینات کا تذکرہ ہوگا تو وہاں پر اس طرح کے الفاظ ضرور موجود ہوں گے، جیسے یہاں پر بروح القدس ہے، اشارہ اور قرینہ موجود ہوتا ہے کہ دراصل یہ اللہ کے حکم سے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کا عمل جو ہے وہ وجود میں آتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی سے پرندے کی مورت بناتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے. یقیناً اللہ کا حکم اس کے اندر موجود ہے. اس طرح سے مردہ ہے اس کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. تو یہ سارے کے سارے معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کے علم کی طاقت سے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے. فرمایا افکلما جاءکم رسول، اچھا اہل کتاب یا یہودیوں، جب بھی آیا تمہارے پاس رسول بما لا تہوی انفسکم، ایسی باتیں لے کر کے کہ جو تمہارے نفسوں کے یا تمہاری خواہشات کے خلاف تھی، تو کیا کیا تم نے، استکبرتم، تم تکبر کرتے رہے. استکبر یستکبر استکبارا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ تم ضد و عناد کی وجہ سے تم انبیاء کی مخالفت کرتے رہے.
ففریقاً کذبتم، تم کرتے کیا تھے؟ انبیاء کی ایک جماعت کو تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے انبیاء اور رسولوں کی ایک جماعت کو. وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم کیا کرتے تھے؟ تقتلون، تم قتل کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے. چونکہ اس کے اندر رسول شامل تھے اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہوگا تقتلون، چونکہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کے اندر فعل کے جاری رہنے کی خاصیت ہوتی ہے. گویا کہ مراد یہ ہوگا تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو رسولوں کو تم قتل نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، کبھی بھی. لیکن یہ ہے کہ جو انبیاء تھے علیہم الصلوۃ والسلام وہ اپنی جانوں کی قربانی دیتے رہے. وقالوا قلوبنا غلف، اور جو یہود تھے وہ کہنے لگے قلوبنا، ہمارے دل غلافوں میں بند ہے. غلف بند ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس سے قبل جو ہے اسی سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے نمبر 75 کے اندر گزر چکے ہیں کہ کچھ مسلمان ان سے توقع رکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، کیا تم ان سے یہ امید رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ ان کی تو ضد اور عناد اس درجے پر جا چکی ہے، جاننے بوجھنے کے باوجود وہ کھل کھلا کے کہتے ہیں ہم نہیں. قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہیں، غلاف چڑھے ہوئے. وہ ایک اپنی تقدیس اور طہارت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو عقائد آ چکے ہیں، جو کتابیں آ چکی ہیں، اس لیے ہم اپنے عقیدے کو ریوائز نہیں کریں گے. ہم نئی کتاب، نئی شریعت کو نہیں مان کے دینے والے، نئی پیغمبر کو ہم نہیں مانیں گے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، فرمایا غلاف کی تعبیر جو ہے نا یہ بڑی مقدس اختیار کر کے بیٹھے ہیں، آپ ان کو بتائیں. لعنہم اللہ، اللہ نے ان کو پر لعنت کر دی بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، اب کم ہی ان میں سے لوگ ہیں جو ایمان لے کر کے آتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یا اور کچھ چند ایک لوگ ان کے گھروں میں سے جو کہ ایمان لے کر کے، ورنہ اکثر و بیشتر یہود ہمیشہ سے مخالف رہے ہیں، شدید مخالف رہے. فرمایا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، گویا کہ قرآن مجید جب ان کے پاس آیا تو اس کا حال سن لیجئے. مصدق لما معہم، قرآن مجید تصدیق کر رہا تھا اس کی جو ان کے پاس تھی، یعنی توراۃ کی اور اپنے سے پہلے جو دوسری کتاب اتری انجیل اور سب کا صحف، سب کی تصدیق کر رہا تھا کہ وہ سارے اللہ کی طرف سے، سب کی تصدیق. کیا ہوا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کا حال یہ تھا کہ یہ پہلے فتح کی دعائیں کرتے تھے کفار کے خلاف جب یہ لڑا کرتے تھے. یعنی یہ جو یہود تھے، اہل کتاب تھے، جب یہ کفار کے خلاف لڑتے تھے، اوس اور خزرج یہ دو قبائل تھے جو کہ یمن سے ہجرت کر کے یہاں پر آبسے تھے، مدینہ کے آس پاس، یثرب کے آس پاس. تو یہود کے جو قبائل تھے بنو قینقاع، بنو نذیر وغیرہ، جن کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، تو اس میں یہ پٹتے تھے، چونکہ بزدل تھے، لڑائی میں آ نہیں سکتے تھے، تو اوس اور خزرج ان کو مارتے تھے ٹکا ٹکا کے. جب یہ کٹ کھاتے تھے ان سے تو ان کو کہتے تھے کہ یاد رکھو تم ابھی تو ہمارے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہو، ظلم وغیرہ، لیکن ہمارا ایک آخری نبی آنے والا ہے، وہ آئے گا تو اس کے ذریعے سے ہم فتح ملے گی، ہم اس کے جھنڈے تلے تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے اور پھر ہم تمہیں جو ہے وہ مغلوب کر دیں گے. گویا کہ حضور کی آمد کے انتظار میں تھے کہ وہ آئیں گے تو ہم تمہارے ساتھ آخری جو حق و باطل کا مارکہ ہے تو ہم اس میں حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تو تم یہ کرتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آیا ان کے پاس وہ پیغمبر، ما عرفوا کفروا بہ، پہچانتے تھے، پہچانا انہوں نے، کفروا بہ، لیکن انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں کے اوپر. یہ آیا کا یہ ٹکڑا واضح طور پر سلیپ ہے، تھپڑ ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہود و نصارہ کی محبت میں اور مغرب کی محبت میں وہ یہ فتویٰ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اہل کتاب کو کافر نہیں کہہ سکتے. وہ مومن ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے اپنے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہ آیا کیا کہہ رہی ہے؟ یہ لفظ کہیں اور سے تو نہیں آئے، آسمانوں سے اترے ہیں، قرآن مجید کا حصہ. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز اشتروا بہ انفسہم جو انہوں نے اپنے لیے خریدی، یعنی ان کی چدراہٹیں، ان کی مسندیں اور ان کی سرداریاں، یہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی. دنیا کا مفادات نے ان کو منع کر دی کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر کے آئیں. ان یکفروا بما انزل اللہ، انہوں نے انکار کیا بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، بغیاً، انہوں نے سرکشی اختیار کی. بغیاً ایک خاص اصطلاح ہے قرآن مجید میں اور کئی سارے مقام پر یہ مستعمل ہے، یعنی دین کے خلاف ضدم زد، اناد اور سرکشی کی بنیاد پر مقابلے پہ آنا جو ہے اس کو کہتے ہیں بغیاً. یہ ایک تعبیر ہے. ایڈلر ایک سائیکالوجسٹ ہے، ماہر نفسیات ہے.
اس نے جو ہیومن انسٹنکٹس ہیں، جو انسان کی اندرونی جو طاقتیں ہیں اور اس طرح سے جو بیرونی محرکات ہیں، موٹیویشنز ہیں، اس میں سے سب سے پاورفل موٹیویشن اس نے یہ لکھا ہے ارج آف ڈومیننس، کہ میں مغلوب نہ ہو جاؤں، میری بات غالب رہے، میرا موقف، میرا عقیدہ سب سے اوپر رہے، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر بھی یہی بغین، یہی ایک غلبہ، ایک خواہش موجود تھی، ارج آف ڈومیننس موجود تھی، کہ ہم جو ہے وہ اپنے عقیدے کے باہر اب ہم کسی اور چیز کو نہیں مان سکتے۔ ينزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے نازل کر دیا اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے اللہ رب العزت نازل کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ نبوت اور رسالت، وحی آنا، معجزات ملنا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اب یہود کی مرضی سے اتنی ساری چیزیں ڈیوائیڈ ہوں گی، تو اللہ نے اپنے فضل سے جو ہے وہ امیین کے اندر، عرب کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا۔ یہود پر امید تھے کہ آخری نبی جو ہے وہ ہمارے اندر آئے گا۔ فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، انہوں نے غضب کے اوپر غضب کمایا، یعنی پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے معجزات، ان کی کتاب کا انکار کیا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب قرآن مجید کا انکار کیا، غضب پر غضب کمایا۔ یا اس کو اور بھی معنی ہو سکتی کہ بار بار انکار کرنا، ریپیٹیشن، سمجھ آنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود، پیشن گوئیاں ہونے کے باوجود پھر انکار کرنا، یا پہلے دعائیں مانگتے تھے اور اب انکار کر رہے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، فرمایا یاد رکھو کفار کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے ہمارے پاس۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے آمینو، تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل کی، قالوا، تو آگے سے کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بما وراءہ، اور انکار کرتے ہیں جو بھی اس کے علاوہ ہے، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام، انجیل، محمد رسول اللہ، قرآن مجید، جو بھی ہمارے علاوہ ہے ہم جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ہمیں کسی اور پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حال یہ ہے کہ جو ہم نازل کر رہے ہیں وہ حق ہے، اور وہ تصدیق بھی کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی یہود کے پاس جو کتاب ہے اس کی بھی ہمارا کلام تصدیق کر رہے ہیں۔ فرمایا قل، اب ان سے کہیں فلم تقتلون انبیاء اللہ، تم پھر اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہم اپنے نبیوں کو مانتے رہیں، اپنے رسولوں کو مانتے رہیں، اپنی کتابوں پر ہیں، تو ہمارا سخت ایمان ہے، تو پھر تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے؟ یہ جواب دو اس کا، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تم مومن اگر کہلاتے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا البتہ یقیناً آئے تمہارے پاس، اب ہم تمہیں صورتحال اصل کیا تھی وہ بتاتے ہیں۔ تمہارے پاس جناب موسیٰ آئے بالبینات، واضح دلائل لے کر کے، کئی سارے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے جن کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ اعراف کے اندر اور دیگر جو ہے وہ کئی سارے مقامات پر جو ہے وہ موجود ہے، پارہ نمبر 9 کے اندر موجود ہے۔ جد عیسیٰ، جد بیضا ان کا معجزہ ہے، اس طرح سے عصا کا ہونا ان کا معجزہ ہے، من و سلوہ کا اترنا ان کا معجزہ ہے، اس طرح سے فرعون کا غرق ہونا ان کا معجزہ ہے، اس طرح سے پتھر سے چشمے پھوٹنا ان کا معجزہ ہے، بے شمار معجزات لے کر کے بھیجا ہم۔ اس کے باوجود ثم اتخذتم العجل، تم نے پکڑا بچڑے کو، یعنی تم نے معبود بنایا من بعدی، ان کے بعد، وہ کوہ طور پر گئے اور تم تو ایمان کا دعویٰ کر رہے، پھر تم نے بچڑے کی پوجا، گوشالہ پرستی کیوں شروع کی؟ وانتم ظالمون، تم ظالم تھے۔ گویا کہ شرک جو ہے اس کو قرآن مجید اصل میں ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں چوری، ڈاکہ، کسی کا حق مارنا، قتل کرنا، یہ ظلم۔ اصل ظلم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ذات و صفات کے اندر۔ ان الشرک لظلم عظیم، دوسری جگہ پہ تو شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا، بلند کیا تمہارے سروں پر، اور ہم نے تمہیں کہا خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم تمہیں دے رہے، بقوت، طاقت کے ساتھ، یعنی عمل کرو اس تورات کے اوپر، واسمعوا، اور تم سنو۔ قالوا سمعنا وأطعنا، تو وہ کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ سمعنا وعصینا، یہ اصل میں جو ہے وہ محسوس یہ کرواتے تھے کہ ہم کہہ رہے ہیں سمعنا واطعنا، ہم سنتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اطعنا، اطاعت کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ نمبر 4 سورہ نساء کے نمبر 46 کے اندر موجود ہے، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مَوَاضِعِهِ، کہ وہ اپنی جگہ سے کلام کو تبدیل کرتے ہیں۔ قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَأَطَعْنَا، وہ بتاتے یہ تھے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں، زبان کو مروڑتے تھے، لجم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اصل میں وہ اطعنا کو عصینا اس طرح سے گھما کر کے پڑھتے تھے۔
تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے جو دل کی بات تھی نا، جو اندر کا کفر تھا، اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا. اندر سے یہ عصینا کہنا چاہتے ہیں لیکن کھل کھلا کے کہہ نہیں سکتے، تو اطعنا کو ہی گھما کر کے جو ہے نا وہ عصینا کہہ رہے تھے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ایسی شدید محبت میں گرفتار ہو. حب شیء یعمی ویسم، کس چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اس قدر یہ بچڑے کی پوجا کے اندر مبتلا ہوئے. اس کی جو تفصیل ہے بچڑے کی پوجا والی جو واقعہ ہے، یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اسی جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے جو ہے وہ گزر چکا ہے. کب کیسے ان کے ساتھ جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پیش آئے نمبر 63 اور 64 کے اندر گزر چکے. کل بئسما، آپ ان سے کہیں بئسما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنی برا ہے تمہارا ایمان تمہیں اس طرح کی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم بچڑے کی پوجا کر لو، اللہ کی نافرمانی کر لو، انبیاء کو قتل کر دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کے دعویٰ کر رہے ہو. تو اب کیا ہے کہ مسلسل الزامی جوابات کے ذریعے سے جو یہود ہیں ان کے منہ کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ تم مومن ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنے انبیاء اور رسول کو ماننے والے ہیں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے لیے ہماری کتاب کافی ہے، ہمارا رسول کافی ہے، ہمیں کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تم دعویٰ کرتے ہو. فرمایا قل، آپ ان سے کہیں ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر ہے تمہارے لیے دار آخرہ یعنی جنت، آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالص من دون الناس لوگوں کے علاوہ، یعنی تم جو کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، کہ ہم جہنم میں نہ جائیں گے سوائے ان چند دنوں کے جو ہم نے آگ کی پوجا کی ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے. تو تم اتنی جرت کے ساتھ خود کو اس طرح کا کہتے ہو. فرمایا فتمنوا الموت، چیلنج ہے تمہیں، یہ قرآن مجید کا چیلنج 1400 سال سے یہود کے منہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ایکسپٹ کرو اس کو. فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان دنیاوی زندگی تو تکالیف سے بھرپور ہے، مشقتیں ہیں، کلفتیں ہیں، یہاں پر تم کبھی در بدر ہوتے ہو، کبھی تمہیں کوئی بادشاہ آ کے مارتا ہے، کبھی کوئی تمہیں آ کے نکالتا ہے، کبھی کوئی تمہیں در بدر کرتا ہے. تو پوری تمہاری ہسٹری ہے، تمہاری سازشوں کی وجہ سے، تمہاری بدخصلتی کی وجہ سے، ہمیشہ سے جو قوم بھی دنیا میں طاقتور رہی ہے سب سے پہلے اس نے یہود کا قلقامہ کیا. تو اتنی تمہیں مصیبتیں ہیں، تم اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے؟ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے تو اس کی تو تمنا ہونی چاہیے، وہ موت کے بغیر تو نہیں ملے گا. فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، صرف یہود کے لیے نہیں، ہم بھی اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے. یہود کا تذکرہ تو ہے، ہم مسلمان کیا مزے لیں گے اس بات کے کہ یہود کو شرمندہ کیا جا رہا ہے، ان کو موت کا چیلنج دیا جا رہا ہے اور وہ موت سے ڈرتے ہیں. وہ تو بزدل ہیں، وہ تو میدان میں نہیں آتے، نہ لڑ سکتے ہیں، موت سے بھاگتے ہیں. قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورہ الحشر میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، چھپ چھپ کے وہ وار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، موت سے ڈرتے ہیں. کہتے خود کو یہ ہے کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے، ان کنتم صادقین. تو کیا ہمارا یہ حال ہے؟ ہم اپنے اندر کیا غور کر سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جو ہے وہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے. من کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. اور فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ ہے موت. موت کی تمنا سے منع کیا گیا، لیکن میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے سے فرار اختیار کرنے کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا. یہ ہے دین اسلام کے ایک واضح پوائنٹ آف ویو سٹینڈنگ موت کے بارے میں نقطہ نظر. تمنا کی اجازت نہیں، البتہ بھاگنے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہود کی بارے میں ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، موت کی تمنا تو وہ بھی نہیں کریں گے. فرق کیا ہے ان کی اپروچ میں اور مسلمان کی اپروچ میں؟ فرق یہی ہے، مسلمان عند الوقت، قربانی کا وقت جب اس کی طلب کرنے کی جب باری ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. وہ یہود کی طرح بزدل نہیں ہوتا، وہ پھر میدان میں آتا ہے، وہ مارتے ہیں، مرتا ہے، دین کا تحفظ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے.
وہ اپنا سارا کچھ قربان کرتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی توہین پر جو ہے وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہتا، قرآن مجید کی توہین پر کبھی خاموش نہیں رہتا، وہ مر جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، لیکن اپنے عقائد پر سودا بازی نہیں کرتا۔ جبکہ جو یہود ہیں انہی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ موت سے بھاگتے ہیں، یعنی جب لڑائی کا وقت ہوتا ہے تب بھی وہ سامنے نہیں آتے۔ فرمایا کہ اگر تم اتنے سچے ہو تو منا کر کے دیکھو۔ یہ دو چیلنجز ہیں قرآن مجید میں جو لائیو رکھے ہیں، ایکسکلوسیو رکھے ہیں یہود کے سامنے۔ آج تک کوئی بھی یہودی عالم، ان کا کوئی حاکم آج تک میڈیا کے سامنے پیش ہو کر کے قرآن مجید کے ان دونوں چیلنجز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ ایک کا تذکرہ آئے گا دوسرے پارہ، یہی سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کا آغاز ہوگا، تحویل قبلہ کے معاملے میں قرآن مجید کا ایک چیلنج موجود ہے، جہاں پر یہ چیلنج موجود ہے ان کے سامنے، آج تک وہ اس کو سامنا نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے کہہ دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یاد رکھو ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، ابداً کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے۔ یہود کا کوئی بندہ آ کر کہے جی ہم تمنا کرتے ہیں، چیلنج کیا ہو جائے، قرآن مجید کے چیلنج کا جواب ہی دینا نا، کبھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے کہہ دیا ہرگز نہیں کر سکتے، تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اسرائیل تو سامنے نہیں کھڑا ہوا کہ اگر تم نے چیلنج کر دیا تو فوراً تمہیں موت بھی آ جائے گی، لیکن ڈر موجود ہے نا اپنے اندر۔ بما قدمت ایدیہم، کیوں ڈر موجود ہے؟ کیونکہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ان کی بدعملی، ان کو پتا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، کوڑے ہیں، ہمارے اندر ایمان نام کی چیز نہیں ہے۔ ہم نے جب سے اللہ کے رسول پاک خاتم المرسلین کو، قرآن مجید کو جھٹلایا ہے، تب سے ہم اللہ کے محبوب نہیں رہے۔ اب ہم سابقہ امت مسلمہ ہو گئے ہیں، اب ہمارے اوپر وہ نوازشات نہیں ہیں، آخرت کا گھر ہمارے پاس نہیں ہے۔ بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتے ہیں ظالم، اللہ کے پاس علم ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، فرمایا ریالٹی بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اب ضرور بضرور پائیں گے ان کو، أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص۔ حریص کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے احرص، اس میں تفضیل کہ سب سے زیادہ حریص پائیں گے اب لوگوں میں سے ان کو حیا، زندگی پر، یہ زندہ رہنا چاہتے، مرنا نہیں چاہتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایون دین ان لوگوں میں سے بھی زیادہ حریص جو کہ مشرک ہیں، یعنی مشرک سے بھی زیادہ حریص۔ مشرک تو کھلے کافر، سوئے لال کافر، کھل کے لڑتے ہیں، انہوں نے اپنے بتوں کے لیے جانیں دی، سیکریفائس کیا انہوں نے، بدر ہے، احد ہے، ساری مثالیں ان کے سامنے، وہ نہیں ڈرے موت سے۔ فرمایا یہود اہل کتاب ہو کر کے، ایمان کا دعویٰ کر کر کے، پھر بھی یہ ڈرتے ہیں موت سے، مشرکین نہیں ڈرتے۔ مشرکین نے موت کا سامنا کیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں یہ زندگی کے اوپر۔ اَيَوَدُّ أَحَدٌ، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ مضبوط پاؤں پہ آ جاؤ، سمجھ جاؤ، اگر تم یہود کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سے زیادہ بزدل کوئی قوم نہیں ہے۔ یہود کو قرآن مجید سب سے بزدل کہہ رہے ہیں، اور تم ان سے ڈرتے ہوئے کہ تم ان سے بھی زیادہ بے گزرے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سمجھا نہیں، تم نے مانا نہیں، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے اس لیول کا کہ قرآن کہتا ہے وہ کمزور ہیں، وہ بزدل ہیں، اور تم ان سے بھی ڈرتے۔ فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یود احدہم، خواہش رکھتا ہے، چاہتا ہے، ود یود محبت رکھتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک شخص، یہود میں سے ایک محبت رکھتا ہے، لو یعمر، کاش کہ اس کو عمر مل جائے، الف سنہ، 1000 سال، یوں کہتے ہیں کبھی موت آئے ہی نہ، کہ 1000 سال تک ہم جیتے رہیں۔ یہ جو جتنی شعر و شاعری ہوتی ہے ہزاروں برس جینے کی، 1000 سال جینے کی، وہ یہی اسی طرف اشارہ ہے کہ جتنا مرضی جی لو تم، یہ تمہاری تمنا، یہ تمہاری خواہشات ہیں۔ وما هو بمزحزحه، اور نہیں ہے یہ روکنے والے اس کو اللہ کے عذاب سے، یعنی زیادہ عمر کا ہو جانا، 1000 سال تک جینا، کیا پھر مرنا نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا اتنا کافی تمہیں سمجھ رکھے کہ 1000 سال جئیں گے تو کیا ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ لمبی عمر عذاب سے نہیں روک سکتی، اللہ کی پکڑ سے نہیں روک سکتی ہیں، یعمر کہ عمر لمبی کر دی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں بما یعملون، جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں۔ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔